اگر کوئی خود سے کیا ہوا وعدہ جو ہے تمہیں بار بار یہ احساس دلاتا ہے کہ اب تمہاری جو ہے صبر کی انتہا ختم ہو رہی ہے، تو یقین کرو اس وعدے کو برقرار رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اسی لمحے میں توکل اور یقین کر لینا، اللہ پاک سے دعا کرنا، اللہ پاک تمہاری ہر منزل کو آسان کر دیں گے۔ کبھی کبھار کسی کو بھولنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یقین کرو اس بھولنے کے پیچھے جو بہترین کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے تو تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ توکل اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ ادھورے قصے بھی مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنے قریب کرنے کے لیے اس آزمائی سے گزارنا ہوتا ہے۔ لوگ چاہے جو مرضی کہہ دے کہ تم مت دعا کرو، تمہاری دعا نے قبول نہیں ہونا ہے، تو یقین کرو تم اللہ پاک پر توکل اور یقین جب رکھو گے تو تمہاری دعائیں کہاں سے قبول ہو جائیں گی، تمہارے لیے ادھوری کہانیاں مکمل ہو جائیں گی، تمہارے انکہے قصے جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، تمہیں خود بھی معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ کیا معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارا مانگنا بار بار پسند آ جائے۔ اپنے لیے اس شخص کا انتخاب کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو اہمیت دیتا ہے، اس شخص سے بچتے رہنا جو تمہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل اور یقین کرنے والوں کا ساتھ ضرور دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سن لیتے ہیں انکہی دعائیں جو کہ تمہارے دل کے کسی کونے میں چھپی ہوتی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا، ہمیشہ مانگتے رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل رکھنا۔ اگر صبر ٹوٹنے بھی لگے تو اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی مدد فرمائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی مدد فرمائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مدد فرمائی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی مدد فرمائی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کی بھی مدد فرمائی تھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی مدد فرمائی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں کہاں پر کن کن کی مدد نہیں فرمائی ہے، تو ان کا توکل اور یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا۔ بس تمہیں بھی جو ہے ان باتوں سے سیکھنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کو کرتے رہنا ہے اور دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر تمہیں دعا کی توفیق دی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کا خیال آ جانا تمہاری دعا میں، یا کوئی دعا نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری زبان پر آ جانا، جبکہ تم خود سے وعدہ کر بھی چکی تھی یا کر بھی چکے تھے کہ تم اب اس کا ذکر اپنی دعا میں نہیں لاؤ گے، یقین کرو اگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ذکر تمہاری دعا میں آ جائے اور خود بخود تمہارے لب جو ہیں اس کی دعا کرنے لگ جائیں، تو اللہ پاک سے مانگنا اپنے لیے اور ہر چیز کے لیے ہمیشہ بہترین مانگنا۔ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں یہ نہیں بولا ہے کہ تم نے یہ دعا کر لینی ہے اور یہ دعا نہیں کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میں ناممکن کو ممکن کر دیتا ہوں، میں ادھورے قصوں کو مکمل کر دیتا ہوں، میں ادھوری کہانیوں کو خوبصورت طریقے سے ان کے انجام تک پہنچا دیتا ہوں، میں لا حاصل کو حاصل بنا دیتا ہوں۔ لوگوں کی باتوں کو بالکل بھی مت سوچنا، اپنے توکل اور یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ تم تو سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنی محبت کرتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں جب تم تھک ہار جاتی ہو سارے دن کے کاموں سے، لوگوں کے رویوں سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں تہجد کے سجدے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بس پھر میں یہی کہوں گی کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے، اور وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بس اللہ پاک سے ہمیشہ مانگتی رہنا، اللہ پاک بہترین کر کر تمہیں عطا کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ادھوری کہانی کو خوبصورت رنگوں میں بھر کر مکمل کر دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے چند سوالات شامل کروں گی، اور میری پیاریوں جو تو بہت ہی پیاری سے میریکل سٹوریز ہیں، میریکل آف صلاۃ الحاجات اور تہجد نماز سے ریلیٹڈ ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر
ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریو، آج کے جو چند سوالات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، میری ایک دوست ہے جس کو آپی 8 سال سے اولاد نہیں ہوئی ہے، تو آپ پلیز مجھے کچھ بتائیے گا کہ میں اس کو کیا پڑھنے کے لیے بتاؤں، میرے سوال کو ضرور شامل کیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریو، آپ لوگ بھی ان کی جو دوست ہیں ان کے لیے دعا کیجیے گا، میں بھی ان کی دوست کے لیے دعا کروں گی، اللہ پاک انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد کی نعمت سے نوازے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہن، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انہیں کہیے گا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور سیکنڈلی میری پیاری بہن، آپ ان کو کہیے گا کہ درود ابراہیم کو جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور درود ابراہیم کو جتنا ہو سکتا ہے پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور باقی میری پیاری، میں نے کافی ساری میریکل سٹوریز بھی شیئر کی ہوئی ہیں، جن بہنوں کے بہت عرصے بعد، بہت سالوں بعد جو ہے اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے، تو آپ جو ہیں ان کو بتائیے گا بھی، میری میریکل سٹوریز بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ ہیلپ بھی ہو جائے۔ اور میری پیاری بہن، آپ ان کو کہیے گا کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے سورہ مریم کی تلاوت کریں۔ میں نے اپنی کزن تھی، ان کو بتایا تھا، الحمدللہ ان کی میریکل سٹوری بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، بہت جلد کروں گی۔ ابھی جو ہے ان کا بیبی ہوا ہے تو بس تھوڑی سی وہ مصروف ہیں، تو انشاءاللہ میری پیاری بہن 21 سال بعد جو ہے اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو آپ ان کو بتائیے گا کہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے سورہ مریم کی تلاوت کریں، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ، اگر ہو سکے تو بے شک پانی پر دم کر کے اور پی لیں، اللہ پاک جو ہے بہترین طریقے سے ان کی دعا کو قبول بھی فرمائیں گے۔ میڈیکل ایشو بھی ہوگا نا تو انشاءاللہ جب سورہ مریم کا پانی دم کر کے پئیں گی تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم فرمائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو میری پیاری بہن، آپ کا جو سوال ہے میں نے شامل کر لیا، اور اگر میری کوئی بھی بہن جو ہے وہ سن رہی ہے تو وہ اس طریقے سے کریے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپی جب کچھ ہمارے بس میں نہ بھی ہو اور پھر بھی کیا آپی ہمیں دعا کو کرتے رہنا چاہیے؟ مجھے پلیز اس بارے میں ضرور بتائیے گا، میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں، اور ایک دعا کا ذکر آپی بار بار ہماری زبان پر آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پلیز مجھے بتائیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دعا کا ہمارا ریلیشن بنتا ہے نا، بہت ہی مضبوط اور بہت ہی خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ بنا رہتا ہے۔ اور میری پیاریو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں پر کبھی بھی کسی بھی لمحے میں کن فرما دینا ہے۔ پیاریو دیکھو، آپ لوگ مایوس مت ہوا کرو، پریشان مت ہوا کرو۔ پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی دعا کا خیال آپ کے ذہن میں بار بار ڈال رہے ہیں، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اور خود بخود جو ہے دعا کا ذکر آپ کی زبان پر آ جاتا ہے، تو میری پیاریو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار مانگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگاتار مانگتی رہیں۔ میری پیاریو، اکثر میرے پاس یہ سوال بھی آتا ہے کہ آپ ہی کیا بار بار مانگنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ضد کرنا ہوتا ہے؟ تو میری پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پر ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ مجھ سے مت مانگنا، یا میرے سے جو ہے اتنا مانگ لیا اب اس سے زیادہ مت مانگنا، میں تمہیں جو ہے زیادہ سن نہیں سکتا، یہ تم نے مجھ سے ایک بار دعا کر لی، اگلی بار تم یہ دعا نہیں کرو گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میری پیاریو اتنی محبت کرتے ہیں، اور میری پیاریو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کون محبت کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، بار بار مانگو اور بے حساب مانگو، میری رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ تو میری پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں، اور کسی بھی قسم کی ضد نہیں ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ میری پیاریو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارا بار بار مانگنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو وہ انسان بہت ہی پسند ہے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگے، کسی شرک میں مبتلا نہ ہو، ادھر ادھر جانے کی بجائے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو، اپنے ہاتھوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پھیلائے، اور اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی، ایک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو ہے نا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتائیں۔ اللہ پاک آپ کو ہر وقت سنتے ہیں، ہر لمحے میں سنتے ہیں، اور اللہ پاک جو ہے نا کبھی بھی تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے، تم مجھ سے مانگو۔ تو میری پیاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی یہ نہیں ہمیں بولتے ہیں کہ بس میرے پاس اتنا ٹائم ہے، اس سے زیادہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارا مانگنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، پرخلوص طریقے کے ساتھ مانگو، اور میری پیاریو دعا کی توفیق جو ملتی ہے نا وہ اللہ
सुब्हाने व तआला की तरफ से ही मिलती है। इस बात पर यकीन रखें, दुआ में जो ताख़ीर हो रही है ना, उसके पीछे यही मसलियत है कि अल्लाह सुब्हाने व तआला ने आपकी दुआ को कबूल कर लेना है। चाहे आपको लग रहा है वो नामुमकिन है, लेकिन अल्लाह सुब्हाने व तआला को जिस अंदाज़ में आप मांग रहे हैं वो अंदाज़ आपका पसंद है, इसीलिए अल्लाह सुब्हाने व तआला आपको बार बार सुनना चाहते हैं। और मेरी प्यारी, जब इंसान को किसी चीज़ की तलब होती है ना, जब इंसान उस चीज़ की जुस्तजू में लगा रहता है, तो मेरी प्यारी फिर उसका मांगने का जो अंदाज़ होता है ना, वो फिर एक अलग ही किस्म का होता है। क्योंकि मेरी प्यारी, उस टाइम ज़ाहिर है हमें एक होता है कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही। तो बस फिर अल्लाह पाक को कौन सी अदा, कौन सा लम्हा जो है अल्लाह पाक ने कबूलियत का रखा हो, कौन सी अदा जो है अल्लाह पाक को पसंद आ जाए, तो बस मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक एक कुन की देर है। अल्लाह पाक पर तवक्कल रखिए, यकीन रखिए, हर चीज़ कर देने पर कादिर है। अल्लाह पाक मौजिज़ात कर देने पर कादिर है। अल्लाह पाक दुआओं को कबूल कर देने पर कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारियों, अल्लाह पाक ज़रूर सुनते हैं और अल्लाह पाक को ही सिर्फ सुनाना है, और अल्लाह पाक से ही हमने अपनी दोस्ती को पक्के और सच्चे तरीके से बनाए रखना है इंशाअल्लाह। आप भी दुआ किया करें कि अल्लाह पाक भी हमसे दोस्ती करने इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। जो पहली मिरेकल स्टोरी है, यकीन कीजिए दोनों ही मिरेकल स्टोरीज बहुत ही प्यारी हैं आज की। और पहली मिरेकल स्टोरी जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, और इन बहन की जो कहानी है, मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, आप ही कैसी हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप ही, मैं जो हूँ सऊदी अरब में रहती हूँ और आप ही कुछ अरसे से आपकी वीडियोस को फॉलो कर रही हूँ। तो आप ही, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको अपनी खूबसूरत तरीन जो मेरी मिरेकल स्टोरी है, जो कि मेरी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से और सलातुल हाजात के नवाफिल पढ़ने से अल्लाह पाक ने पॉसिबल किया, और अल्लाह पाक ने आप ही मेरी ज़िंदगी में जो मिरेकल किया वो मैं अब आपको बताना चाहूँगी। ऐसा था कि आप ही, हम जो हैं पहले किसी और कंट्री में रहते थे, हम लोग के जो नेबर्स में रहते थे, उन लोगों के साथ हम लोग की बहुत ही अच्छी अटैचमेंट हो चुकी थी, और आप ही आपस में फैमिलीज़ में आना जाना, गेट टुगेदर वगैरह हर आप ही वीकेंड पे हम लोग का होता था। कह लें कि आप ही, उनके जो बच्चे हैं और हम लोग जो है एक साथ ही पले बढ़े हैं, एक साथ ही आप ही हम लोगों ने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है। बड़े होते गए हमारी स्टडीज़ वगैरह, डिग्रीज वगैरह वहीं पर कंप्लीट हो गई। अब आप ही अल्लाह ताला की तरफ से करना ऐसा हुआ कि जो मेरा बड़ा भाई है उसको आप ही सऊदी अरब में जॉब मिल गई, बाकायदा आप ही फैमिली वीज़े के साथ उसको जॉब मिल गई। और आप ही, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह पाक जो है हमारी ज़िंदगी को इस तरीके से बदल देंगे, और अल्लाह पाक हमें अपने घर के इतने करीब जो है बुला लेंगे। फिर आप ही ऐसा हुआ कि जैसे कि मेरे बड़े भाई को वीज़ा मिल गया, उसकी पूरी फैमिली और आप ही मेरी अम्मी और मैं और आप ही जो मेरा छोटा भाई है, मेरे अब्बू समेत हम लोग आप ही वहीं पर शिफ्ट हो गए। मेरे लिए ये मुश्किल था कि जिस इंसान के साथ मैंने अपने बचपन को गुजारा, आप ही उसी को मैं अपनी दुआओं में मांगती थी। थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि आप ही किस तरीके से जो है सब कुछ बदल जाएगा, हम लोग वहाँ चले जाएंगे, ये लोग यहाँ पर होंगे, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरी दुआ भी अल्लाह पाक पता नहीं कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन आप ही, मुझे इस बात पर यकीन था कि अगर ये इंसान मेरे नसीब में होगा तो ये मुझे मिलकर ही रहेगा। अब आप ही यकीन करें कि ना कि मुझे पता था कि उनको मैं पसंद हूँ, और ना ही उन्हें पता था कि मैं उनको अपनी दुआओं में मांगती हूँ। बस आप ही कह लें कि छुपके छुपके वाली हम लोग की मोहब्बत थी, जो कि आप ही कह लें कि अधूरी कहानी सी हो गई थी। कि जाने के दिन करीब आ चुके थे, लोगों ने हम लोग को अपने घर में इन्वाइट किया, हम लोग आप ही उनसे मिलने के लिए गए। और आप ही, जब मैं उनसे वापसी पर सबसे मिल रही थी, तो यकीन करें कि उनकी बहनों के साथ तो एक अच्छी दोस्ती थी ही, तो आप ही जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी, मैं आप ही फूट फूट कर रोने लग गई। सबने कहा कि हो सकता है मेरे दिल में इतनी ज़्यादा ज़ाहिर है, बचपन से यहाँ वक्त गुजारा है तो कुछ यादें होती हैं, तो बचपन में हम लोग एक दूसरे के साथ पढ़ते थे, खेलते थे, सब कुछ आप ही सब लोगों को ये लग रहा था कि बस वो यादें मुझे याद आकर मैं रो रही हूँ। अब आप ही अंदर के हालात दिल के जो थे वो तो अल्लाह पाक ही जानते थे कि एक इंसान को मैंने पसंद किया है और उससे भी अब मैं दूर हो रही हूँ। कि आप ही, मेरे दिल में इस बात की बहुत ही खुशी थी कि अल्लाह पाक जो है हमें अपने घर के करीब ही प्यारा सा घर दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का आप ही मैं हर वक्त उस लम्हे के लिए शुक्र अदा करती हूँ। हम लोग इस काबिल नहीं है, बस आप ही अल्लाह पाक का ही करम हुआ हम पर। इसके बाद खैर आप ही ऐसा हुआ कि हम लोग आप ही यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और आप ही हम लोग की ज़िंदगी जो थी बिल्कुल टोटली चेंज हो गई। जहाँ पर हम रहते थे वहाँ का माहौल बिल्कुल ही मुख्तलिफ था, और आप ही अल्लाह पाक के घर की तो फिर क्या ही बात है और क्या ही रौनक है। फिर जब मैंने वहाँ पर जाकर पहला उम्रा किया, तो आप ही मैंने अल्लाह पाक से उस वक्त में दुआ की कि अल्लाह पाक मेरा नसीब अच्छा कीजिएगा और मेरे हक़ में बेहतरीन कीजिएगा। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक आप मेरी सारी परेशानियां, मुश्किलात को दूर कर देंगे। और आप ही जो जो मेरे दिल में दुआएं थी, जिस जिसने मुझे दुआओं के लिए बोला था, आप ही मैंने उस अपने पहले उम्रे पर सब वो दुआएं की अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो आप ही ज़ाहिर है हम लोग का घर ही वहीं हो गया था,
تو آپ ہی ہم لوگوں کا ہر تھرسڈے نائٹ کو جو ہے وہاں پر جانا ہوتا تھا اور آپ ہی سب کے لیے ہم دعا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ میں بدلتی گئی اور آپ ہی پھر میں نے جو ہے منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ پھر آپ ہی اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ مجھے تہجد کی نماز کے بارے میں معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے آپ ہی اسلام کی جو نالج تھی وہ مجھے ملتی گئی، جو کہ آپ ہی کہہ لیں کہ شاید مجھے پہلے نہیں بھی معلوم تھا۔ اللہ پاک نے آپ ہی سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ آپ ہی ہم ہر تھرسڈے کو جو ہے حرم شریف جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ تو پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ ایک دن آپ ہی وہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی، رات کو تہجد کا وقت ہو رہا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے تقریباً آپ ہی 2 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میں نے آپ ہی تہجد کی نماز کو ادا کیا، تو آپ ہی وہاں پر بیٹھ کر میں درود ابراہیم پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہم لوگ فجر کی نماز پڑھ کر جو ہے ہم لوگ گھر آتے تھے، پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میرے پاس جو ایک آنٹی آ کر بیٹھی، آپ ہی اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا بولا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ وہاں پر ایک آنٹی تھی، ان سے میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آپ کو بول رہی ہیں کہ صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھو۔ تو آپ ہی بس میں نے تہجد کے وقت جو ہے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھے۔ اللہ پاک نے آپ ہی اسی رات میں جو ہے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اب آپ ہی میں نے اس وقت میں صرف اللہ پاک کی رضا کو مانگا تھا اور اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک جو آپ کو میرے حق میں بہترین لگتا ہے آپ نے وہ کرنا ہے، کہ میں ہی تہجد کے وقت جو ہے ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک ساری دعاؤں کو سنتے ہیں، اللہ پاک کرم فرماتے ہیں۔ اگلے دن ایسا ہوا کہ فرائیڈے کا دن تھا اور آپ ہی مجھے یاد ہے ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈائننگ ٹیبل پر، امی نے بہت ہی مزے کی بریانی بنائی تھی اور ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ تو اچانک سے آپ ہی جو میں نے آپ کو نیبرز کے بارے میں بتایا تھا، ان کی کال آ گئی میری امی کے فون پر۔ انہوں نے میری امی سے کہا کہ آپ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کس وقت میں فری ہوں گی؟ انہوں نے کہا کہ چلے میں آپ کو تھوڑی دیر تک کال کرتی ہوں۔ اب آپ ہی جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے اور ہم لوگ جہاں رہتے تھے ٹائمنگ کا تھوڑا سا ڈیفرنس تھا، تو آپ ہی امی نے جو ہے ہم لوگ کو آ کر بتایا کہ آج ان کی امی نے کال کی ہے۔ اب آپ ہی جب میں نے یہ بات سنی تو میں بالکل حیران رہ گئی کہ انہوں نے کیوں کال کی ہوگی، کیا وجہ ہوگی۔ اس کے بعد خیر آپ ہی انہوں نے جب امی سے شام میں بات کی، انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا پرپوزل لے کر آؤں، لیکن میری بہن کا جو ہے آنے کا عمرے پر ہو رہا ہے، تو میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ میں اور میرے ہسبینڈ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ تو امی نے کہا کہ چلے میں اپنے بڑے بیٹے سے بات کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ امی نے جو ہے بھائی سے بات کی، بھائی نے کہا کہ امی بہت اچھے لوگ ہیں، بچپن ہم لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ گزارا ہے، تو آپ جو ہے انشاءاللہ آگے بات کو بڑھائیں۔ آپ ہی اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا۔ ان آنٹی نے جو ہے مجھے صلاۃ الحاجات کے آنٹی کا وسیلہ بنا، جنہوں نے مجھے تہجد کے وقت جو ہے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنے کا بولا۔ الحمدللہ آپ ہی جب میں نے ادا کی، اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا۔ اس کے بعد آپ ہی الحمدللہ میرا رشتہ وغیرہ فکس ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ہی سادگی سے ہی وہاں پر مکہ میں ہی میرا نکاح ہوا۔ اس کے بعد جو ہے آپ ہی جن سے میری شادی ہوئی ہے ان کو بھی آپ ہی سعودی عرب میں ہی جاب مل گئی ہے۔ تو آپ ہی اللہ پاک نے میرے لیے اس طریقے سے وسیلہ بنایا ہے، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ پھر ایک رات میں جو کہ جمعرات کی شب تھی اور تہجد کا وقت تھا اور 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے میں نے ادا کیے، اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کیا۔ اور آپ ہی جو کہ کہہ لیں کہ چھپی ہوئی دعا تھی جس کا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آپ ہی آج ہم دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور بات کا پتہ چلا ہے کہ وہ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں اللہ پاک سے مانگتے تھے اور میں بھی انہیں اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی۔ الحمدللہ ایسے میری زندگی میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہر بچی کا نیک نصیب کرے اور اللہ پاک ہر بچی کے لیے آسانیاں فرمائے اور اللہ پاک ہر کسی کی دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آپ نے لازمی میری میریکل سٹوری شیئر کرنی ہے، مجھے انتظار رہے گا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جس جگہ پر آپ رہتی ہیں آپ نے میرے لیے، میری پیاریوں کے لیے، حسنین کے لیے، ہم سب کے لیے ضرور دعائیں کرنی ہے۔ جو جو لوگ مجھے سنتے ہیں آپ نے سب کے لیے دعائیں کرنی ہے، پوری حسنین ڈائریز کی فیملی کے لیے، انسٹا فیملی کے لیے، سب کے لیے پلیز دعا کیجیے گا، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت میریکل سٹوری جو ہے تک پہنچائی ہے۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے تہجد کے وقت جو ہے 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے پڑھے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ یہ آج تک جو ہے پڑھتی آ رہی ہیں صلاۃ الحاجات کے نوافل۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا، بلکہ یہ کہتی ہیں کہ جو میرے ہسبینڈ کی جاب کا بھی ایشو تھا وہ بھی اللہ پاک نے جو ہے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنے سے ہی اللہ پاک کے گھر کے قریب ہی جو ہے ان کو جاب مل گئی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بس میری پیاریوں، آپ لوگ شیئر بھی کیجیے گا اس ویڈیو کو، انشاءاللہ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کرے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف صلاۃ الحاجات، یہ بھی میری پیاری کی بہت ہی پیارے سے
میریکل سٹوری اور انہوں نے مجھے کچھ عرصہ پہلے سینڈ کی تھی، تو میں جو ہوں ان سے ایکسکیوز بھی کرنا چاہوں گی، یہ تھوڑی لیٹ آپ کی سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ تو یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی میں جو ہوں آپ سے اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپی میری لائف میں ویسے تو بہت سارے اللہ پاک نے میریکلز کیے ہیں، آپ کی امید ہے کہ آپ کی بہنوں کا جو ہے ایمان تازہ ہو جائے گا میری سٹوری سننے کے بعد۔ میری زندگی میں بہت ساری چینجنگز آئی ہیں تہجد کی نماز ادا کرنے سے، اور بہت ساری دعائیں جو ہے میری اللہ پاک نے قبول فرمائی ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ آپی میری خالہ اور میرے خالو اور کچھ ریلیٹیوز جو ہیں وہ عمرے پر جا رہے تھے محرم میں، تو آپی پھر ایسا تھا کہ میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگ گئی، اور آپی میں بہت زیادہ بے سکون سی ہو گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طریقے سے میں بھی چلی جاؤں۔ ہر مسلمان کی آپی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ پاک کے گھر جائے، آپی بس یہ چاہت جو تھی وہ میرے دل میں کہنے کے تڑپ جیسی جاگ اٹھی تھی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے اندر کی کیا بے چینی اور کیا کیفیت ہے۔ مجھے انزائٹی ہوتی تھی لیکن آپی اس حد تک نہیں ہوتی تھی جس حد تک آپی مجھے دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی تھی۔ دل تھا کہ میں کس طریقے سے اڑ کر مکہ اور مدینہ میں چلی جاؤں۔ پھر ایسا تھا کہ دن رات جو ہے میں اللہ پاک سے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ پاک کچھ بھی کر کر جو ہے مجھے اپنے گھر میں بلا لے، اللہ پاک مجھ سے صبر نہیں کیا جاتا ہے، آپ نے ہی میری دعاؤں کو قبول کرنا ہے، اللہ پاک مجھے ضرور بلائیں گے۔ آپی میں صلاۃ الحاجات کے 2 نوافل ویسے روز پڑھتی ہوں، اللہ پاک میرے دل کی دعا کو قبول کر لے، میرے ریلیٹیوز جا رہے ہیں تو اللہ پاک میرے لیے بھی وسیلہ بنا دے۔ آپی میں نے روزانہ جو ہے صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ پھر آپی ایسا ہوا کہ ایک رات میں واک کر رہی تھی، پہلا ذی الحج کا چاند جو تھا وہ نظر آیا، تو آپی میرا دل سا بھر گیا، اور آپی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں، اور آپی میں بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ رونے لگ گئی، اور تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے آپی تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور صلاۃ الحاجات کے نوافل بھی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی کہ اللہ پاک مان جائیں اور اللہ پاک میری دعا کو قبول کر لیں۔ خیر آپی سیکنڈ ذی الحج تھا، میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، مجھے یاد ہے میری امی روم میں آئی، مجھ سے کہا سوئی ہوئی ہو؟ میں نے بس آپی بے دل سے کہا کہ ہاں جی امی میں سو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ چلی گئیں، تھوڑی دیر بعد آئیں اور مجھے کہا تمہارے ابو جو ہے ہمیں عمرے پر بھیج رہے ہیں۔ آپی مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوا تھا کہ جس گروپ کے تھرو جو ہے میری خالہ وغیرہ ریلیٹیوز جا رہے تھے، آپی میرے ابو کے بہت ہی قریبی دوستوں کا تھا، تو آپی میرے ابو نے امی سے پوچھا کہ تم جانا چاہتی ہو؟ امی نے کہا کیوں نہیں۔ اس کے بعد آپی بس اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور آپی الحمدللہ میں نے اللہ پاک کے گھر جا کر عمرے کی ادائیگی کی ہے، اور آپی آپ سوچ نہیں سکتی ہیں کہ اس ٹائم میری کیفیت کیا ہوگی۔ تہجد کی نماز پڑھنے سے اور صلاۃ الحاجات کے 2 نوافل پڑھنے سے اللہ پاک نے میری ہر دعا کو قبول کیا ہے، اور آپی اللہ پاک نے میری نامکمل دعا کو قبول کر لیا۔ اور آپی کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کی طرف سے جب پیغام آ جاتا ہے آنے کا، پھر آپی نہ منٹ لگتے ہیں نہ سیکنڈ لگتے ہیں، انسان اڑ کر جو ہے اللہ پاک کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ تو آپی جیسے کہ میں صلاۃ الحاجات کے نوافل پڑھنے کے بعد اور تہجد کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک میں کسی طریقے سے اڑ کر آ جاؤں، بالکل آپی ایز اٹ از اللہ پاک نے مجھے اڑا کر اپنے گھر میں بلا لیا، اور آپی میں نے 3 سے 4 مہینے ہو گئے ہیں عمرہ کیے ہوئے۔ آپی ایک اور بھی بہت ہی پیارا سا میریکل ہوا، جو کہ آپی میں نے جانے سے پہلے دعا کی تھی کہ کعبہ شریف کے سامنے جو بیریئر لگے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ختم کر دیں، تاکہ آپی میں آرام سے غلاف کعبہ کو چوم سکوں اور اپنے دل کی ہر بات جو ہے اللہ پاک کے سامنے بیان کر سکوں۔ یقین کریں عمرے پر جانے سے کچھ دن پہلے ہی آپی وہ بیریئر جو تھے وہ ہٹ گئے تھے، اور اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کر لیا الحمدللہ۔ اللہ پاک آپی سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، کامیابیاں عطا فرمائے کہ پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو، اور اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو، آپ کے دل کی دعاؤں کو، میرے دل کی دعاؤں کو، میری امی ابو کے دل کی دعاؤں کو، سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن۔ یہ ہے توکل اور یقین سے ریلیٹڈ جو آپ کے میریکل سٹوری ہے، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری پیاری، کتنی پیاری بات ہے کہ آپ نے کس طریقے سے چاہت کی اور اللہ پاک نے آپ کی چاہت کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پیاری بہن آپ ہمیشہ خوش رہے، اللہ پاک آپ کے پیرنٹس کو سلامت رکھے اور آپ کا نیک نصیب ہو، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے ہر زندگی کے موڑ پر، اور اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اور میری پیاریوں آپ لوگ بھی دعا کرو اس لمحے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جو ہے اس لمحے میں ہماری سب دعاؤں کو قبول فرما لے،
اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم جو ہے اللہ پاک کے گھر جائیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، ہمیشہ آپ سب کے لیے دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے لیے بہت سارے میریکلز کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے دلوں کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے دعاؤں کے لیے کہتی ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہی پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔